گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ جو لوگ دینداری کی طرف منسوب ہیں، میں دیندار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، دین تو پورے دین پہ چلنے کو دیندار کہا جائے گا نا بھائی۔ جذباتیت، جو دماغوں میں شدت پسندی ہے، یہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ کسی کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ممبر پہ یا کہیں میڈیا پہ، اس کی ایسی کی تیسی، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو توہین رسالت کا منکر ہے، یہ تو قادیانیوں کا وہ سپورٹر ہے، یہ تو جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے۔ وہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے بول رہا ہوں بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ہوا ہی ہے۔ ابھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری ملیشیا میں، تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا، تو ان کے منہ سے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا پہ نکلا تھا، وفات یا کوئی موت کا لفظ نا، تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے۔ میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک دھچکا لگ چکا ہے نا، پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا، مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید، ہاں مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یعنی حالانکہ یہ لفظ نامناسب ہے۔ تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے۔ تو ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے، وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا، اس کو انڈیا نے نکال دیا اپنے ملک سے، وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے، ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہ پوری پراپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی، انڈیا میں اپنے ملک میں جا نہیں سکتے، درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے ہیں۔ تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو، یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی، وہ ساری محنتیں ایک طرف اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا، اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں، ویسے ایسے کمزور نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بامبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی، وہ کوئی بہت ہر آدمی یعنی جو بامبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا، ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجے میں کافی فرق ہے، تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو دین کی طرف منسوب ہیں۔ تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا، ان میں جو میسج جاتا ہے، وہ میسج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں جائے گا، بلکہ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہیں؟ جذباتی۔ تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں، تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا، فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ، وہ بھی گستاخ، فلانا بھی گستاخ، تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا، تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں۔ اچھی سوچ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے، اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس یا پرانا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات بہت تواتر سے سنی ہے کہ حق بات کو بیان کرنا، اس میں بہت سارے اسٹیپ ہیں۔ آج چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے نا، جس کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی وہ فوراً چلا دیتا ہے۔ حق بات کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، اپنا نفس انوالو ہوتا ہے انسان کا، مقصد اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے اس پہ؟ قرآن و سنت کا یا حق کا، اور اس سے لوگوں میں جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، اسلام میں جوڑ مطلوب ہے، توڑ مطلوب نہیں ہے۔ توڑ انہی لوگوں میں ہوگا جو حق سے بالکل دور ہوں گے، کوسوں دور۔ وہ آپ سے اگر ٹوٹ رہے ہیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اہل حق آپس میں اگر ٹوٹ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ نے جو بیان کیا حق کے نام پر وہ حق نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ لیبل حق کا ہے، عنوان حق کا ہے، اسٹائل حق کا ہے وہ حق نہیں۔ آج ہماری جماعتوں میں فرقے در فرقے در فرقے در فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے فرقے پیدا ہو رہے ہیں
وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی جس چیز کو حق سمجھتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کسی کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس کا عوام کیا مطلب لے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصلح بننے کا حکم دیا ہے، آگ لگانے والا نہیں بنایا. ہمیں اصلاح کرنی ہے معاشرے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کریں. لوگ اس لیے ڈریں کہ پتہ نہیں کس وقت کیا بول دے گا، یہ اس سے بچ کے رہو، اس سے پتہ نہیں کیا بول دے گا، کیا فتویٰ لگا دے گا، کیا رپورٹ لے آئے گا. ہمارے ہاں دینداروں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے بڑا ڈینجرس، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا فتویٰ لگ سکتا ہے. جنید جمشید کا جو حشر ہوا تھا نا، تو یہ صرف جنید جمشید کے ساتھ نہیں ہے، یہ حشر قوم کرتی رہے گی، یہ ہوتا رہے گا حشر. یہ لفظ یوں کی بولا، یہ یوں کی بول دیا، یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے، یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے. ذرا سی بات پہ ایک ایسا آدمی جس بیچارے کی زبان پر پوری طرح قدرت نہیں ہے، وہ اب مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نکل گیا تو یہ تو مولوی تو میری ایسی کی تیسی کر دیں گے، گت بنا دیں گے. وہ 100 صفائیاں پیش کرتا رہے بیٹھ کے. تو پھر کہتے ہیں جب بولنا آتا نہیں تھا تو بولے کیوں؟ او بھائی زبان تو اردو ہی ہے نا، اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کوئی مرزا غالب کی تھی. ہمارے علماء اردو مدارس کی پڑھتے ہیں، وہ بڑی گاڑی اردو ہے، کیونکہ اردو میں عربی کے الفاظ بہت کثرت سے ہیں، تو علماء عربی تو جانتے ہیں، تو اس لیے وہ اردو میں عربی محاورے، عربی الفاظ کو بالکل صحیح تلفظ کرتے ہیں. جو اسکول کالجز کا طبقہ ہے وہ والی اردو تھوڑی پڑھتا ہے جو مدارس میں پڑھی جاتی ہے. وہ تو عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، اس نے فارسی نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ نتیجتاً ان کی اس میں انگلش کے الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے. تو وہ جب سمپل اردو میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو نا بلاول بھٹو کی اردو سنی ہے آپ لوگوں نے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ اردو میں قوم سے تقریر ہی نہ کرے جب اس کو اردو نہیں آتی ہے، تو بھائی قوم کی زبان تو اردو ہے، اس کو تقریر تو اردو میں ہی کرنی پڑے گی نا. اب وہ اردو میں کرے گا تو ظاہر ہے گڑبڑ کرے گا، تو اب اس گڑبڑ پہ آپ تھوڑا بہت ہنس لو تو ٹھیک ہے، اتنا چلتا ہے. اس پہ آپ فتوے لگاؤ، یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ یوں کی بولا. ہمیں یاد ہے سرگودا میں ہمارے بچپن میں جلسہ ہوا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کی جو سابق سربراہ تھیں بے نظیر بھٹو، وہ آئیں، انہوں نے خطاب کیا، تقریر چل رہی تھی، مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے اذان کے دوران لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، اذان بج رہا ہے. وہ تو شکر ہے میڈیا اس وقت اتنا متحرک نہیں تھا، ورنہ ایک فتویٰ آ جاتا کہ انہوں نے اذان کی توہین کی. اذان کو بجتے تو گانے باجے ہیں نا، ڈھول بج رہا ہے ڈھول کی طرح اذان کو، لہذا یہ اذان کی توہین ہے، یہ کیا کریں گی؟ رجوع کا اعلان. او بھائی سیدھی سی بات ہے بھائی، اس کو نہیں پتا یار، اس نے تو احترام میں لوگوں کو کہا کہ اس نے تو اذان کی تعظیم کی ہے. جلسے والوں کو کہا میں اپنی تقریر بھی روک رہی ہوں، آپ بھی روکیں، اس وقت اذان ہو رہی ہے، سب اذان سنتے ہیں. تو اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ تقریر رک رہی ہے، اس کو دیکھیں گے اذان کے لیے بجنے کا لفظ کیوں استعمال کیا. یہ اخلاق مارکیٹ میں چل رہے ہیں آج کل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. نفرت یوٹیوب پہ آپ مختلف تقریروں کے نیچے کمنٹس دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کیا معاشرے میں کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ان کمنٹ سے پتہ چلتا ہے. اتنے برے القاب یعنی امت ٹوٹتی جا رہی ہے. دھڑے بندی، یہ فلانے مولانا کو فالو کرتا ہے تو اس کے علاوہ کسی کو دنیا میں مانتا نہیں، یہ فلانے والے مولانا کے گروپ کا آدمی ہے، وہ فلانے والے مولاناؤں کی اقسام چل رہی ہے مارکیٹ میں. ایک ہی مسلک میں دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، پھر دھڑوں کے اندر دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، اتنا معاملات پیچیدہ ہو رہے ہیں. تو کہ چلو بھائی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کام تو نہ کرو جس سے آپس میں نفرت پھیلے، وہ کام تو نہ کیا جائے نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی آپ محبت کو فروغ نہیں دے سکتے، لیکن نفرت کو تو بھائی سلام نہیں کر سکتے، گالی دیتے ہوئے تو نہ گزرو. اب آپ کو سلام کے لیے تو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسے کیوں سلام کروں، تو بھائی چپکے سے گزر جاؤ، نہ اس سے محبت پیدا ہوگی نہ نفرت. لیکن آپ گزرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جا رہے ہیں، بھائی بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، بڑبڑاتے ہوئے گزر گئے. الو بولا الو کا اور نکل گئے آگے. اب وہ سمجھ رہا ہے شاید جملہ ادھورا رہ گیا ان کا، تو مجھے کہہ رہے تھے وہ اس سے کیا ہوگا؟ بدگمانی پھیلے گی، نفرت پھیلے گی. تو مولانا طاہر جمیل صاحب پر کفر کے فتوے کی خبریں پھیل رہی ہیں، آپ کچھ گفتگو کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے. مولانا طاہر جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی ہے.
اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو آپ بول دو بھائی یہ کلپ بنا دو, بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں, یہ دلائل ہیں, آپ کلپ بنا دو, ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا, تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان 1 نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے, ایسا تھوڑی کہا ہے انہوں نے, صحیح ہے نا. تو یہ عجیب, اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا, تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. آپ زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے تعریف کی, آسٹریلیا میں تھے نا, انہوں نے بھی بیان دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے, تو آپ زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں کلپ بناتے کہ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے, بہت سی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف کی ہے, اور یہ اس کے یہ دلائل ہے, ختم. پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھائی جس نے مولانا پر اعتراض کیا ہے کہ غلط تعریف کی, تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے, غلط تعریف نہیں کی. تو بھائی دوسرا آتا وہ کہتا نہیں صحیح کی ہے. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے, ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں. کیا خیال ہے بھائی, چلتی رہتی, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی, اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع تر مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہیں بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمارے اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نا کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو. پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. تو اتنا دل دینے کی ضرورت کیا تھی ہے بھائی, اتنا زیادہ اس سے محبت کر. میں بھی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں عمران خان کی اگر آپ حمایت بھی کرتے ہو وہ بھی اعتدال سے, واپسی کا آپشن رکھو, ٹھیک ہے نا. جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو, ایسا نہ ہو کل آپ کی نظر میں عمران خان غلط ہو گیا تو جے یو آئی کو صبح شام اتنا برا بلا کہا آپ نے کہ اب آپ کے پاس لوگ ماریں گے آپ کو, یار تو بول رہا تھا یہ ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو, اور اگر آپ جے یو آئی کی حمایت کر رہے ہو کرو, آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو, لیکن تھوڑا سا اتنا رکھو کہ کل اگر مجھے وہاں جانا پڑ گیا تو کسی منہ سے جا سکوں میں وہاں پہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے, لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی, وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا. کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے. ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا, اسمبلی میں اچھی تقریر کر دی, بھائی یہ کہا میں نے بھائی بہت زبردست تقریر کی, تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا, بھائی بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. او بھائی کے پی کے میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے, میں گیا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر اس کی ذات میں بھی نہیں تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت